بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرتا ہے جس کی اب بیٹا بھی ہے پہلے سے، اگر اس بیٹے نے بعد میں شادی کی تو اس نے اگر شادی کی تو یہ بچے جو اس بیٹے سے پیدا ہوں گے وہ اس اپنے سوتیلے باپ کے لیے محرم ہوں گی، اور اس کی دلیل صرف اجماع ہے۔ لیکن یہ خود تو لیکن خود بیٹا جو ہے وہ کسی سے محرم نہیں ہوگا، یعنی اگر اس سوتیلے باپ کی اس کو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، تو اس سے محرم نہیں ہوگا، اور اگر دو جو اس کے باپ اس کے سوتیلے باپ کی دوسری بیویاں ہیں اس کی ماں کے علاوہ، ان سے بھی محرم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے ماں کے شوہر کا کی نسبت سے صرف رشتہ دار ہے، وَإِلَّا ان سے کوئی مطلب نہیں۔ حتیٰ ممکن ہے کہ یہ بیٹا شادی کر لے اس شخص کے، یعنی اپنے ماں کے شوہر کی دوسری بیوی سے ہونے والی لڑکی سے، یہ لڑکا شادی بھی کر سکتا ہے، خود بیٹا محرم نہیں ہو، لیکن اس بیٹے کی اولاد جو ہے وہ اس سوتیلے باپ کے لیے محرم رہیں گی۔ بله اشکال نداره، عیبی نداره. همینه دیگه. دیکھیے فقہ میں عنوان ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اگر کچھ لوگ مل کر مار دیں اور لوگوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا ہو تو اس کی دیت بیت المال پر ہے۔ اینی که باید به عنوان حد کشته بشه حاکم شرع باید اجازه کشتنش رو بده، اور اگر کسی کو سزا موت کی سزا ہو تو حاکم شرع آ کے اس کو موت کی سزا دے گا اور اس کے حکم سے ہو۔ لہٰذا اگر کوئی انسان فرار کر گیا اور لوگوں نے حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس کو قتل کر دیا تو اس کا خون حدر نہیں ہے، اس کی دیت دی جائے گی۔ کیونکہ معلوم نہیں کہ سب نے مل کر قتل کیا یا بعض نے مل کر قتل کیا، جب معلوم نہیں ہے تو بیت المال کے ذمے پر یہ دیت آئے گی۔ بفرمایید یه لحظه. بله اگر کوئی راستہ موجود نہ ہو موضوع کی تشخیص کے لیے کہ 8 فرسخ ہے یا نہیں تو استصحاب ہو کہ سفر ابھی نہیں ہوا ہے 8 فرسخ کا، جب راستہ معلوم ہو جائے، یعنی معلوم ہو جائے، طریقہ معلوم ہو جائے، اور
جس کے ذریعے سے پہلے تحقیق کرے، اگر تحقیق نہ کر سکے اور نہیں معلوم ہو تو استصحاب جاری ہوگا، یعنی جس چیز کا یقین ہو اسی کے اوپر عمل کرے گا۔ وقت استصحاب عدم سفر میکنی نمازشون رو تموم میکنی. اگه بعدش کشف شد انسان اگه به جای قصر، یعنی بعدش کشف شد که بنا بوده قصر بخونید، اگر بعد میں معلوم ہو کہ مثلا قصر پڑھنا تھی اور پوری پڑھ لی تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں معلوم ہو کہ میں نے قصر جو پڑھی وہ نہیں تھی، پوری پڑھنی تھی، تو ہاں پوری نماز کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے پوری نماز پڑھی یہ سوچ کر کے ابھی سفر نہیں شروع ہوا ہے، بعد میں معلوم ہوا، تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ اس میں اختلاف ہے البتہ کہ داخل وقت کے میں اگر معلوم ہو جائے تو کیا دوبارہ پڑھے یا نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ 20 لوگ سب کے سب قتل میں شریک تھے، کیونکہ کبھی کبھی ممکن ہے کہ 10 آدمی نے جو پہلے جن 10 آدمیوں نے اس کے مطلب اس سے نہیں موت واقعی، اگلے 10 آدمی کو ایسے موت۔ اگر مشخص ہو جائے کہ کس کے مارنے سے قتل ہوا ہے تو معلوم ہے کس دیت کس کی گردن پہ، لیکن جہاں مشخص نہیں ہے، طے نہیں، یہ معلوم ہے کہ قتل ہوا ہے، تو اگر ثابت نہیں ہو سکے کہ کس کے تو بہتر۔ ہاں بیت المال تقصیر نداره، فقط لا يطل دم امرئ مسلم، بیت المال کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم شرعی ہے کہ کسی کا خون حدر نہیں جائے گا، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ ان 20 میں سے کس نے قتل کیا ہے، لہذا کسی ایک پر ہم دیت نہیں دکھا سکتے، لہذا اور ادھر اگر دیت نہ کریں تو اس کا خون حدر ہو جائے گا، لہذا بیت المال اس کی دیت دے گا۔ مالیات که در اسلام نیست، این غربی‌ها درست کردن این مالیات رو، و قبل دیکھیے ٹیکس جو ہے مالیات جسے ہم کہتے ہیں وہ تو اسلام میں نہیں ہے، اس کو مشرق کے مغرب کے لوگوں نے بنا کیا، بلکہ اس سے پہلے بیت اللہ بنی عباس اور بنی امیہ نے کیا۔ اسلام نے صرف زکوٰۃ، خمس اور خراج اور جزیہ ان چیزوں کو رکھا ہے، اور تمام چیزیں ان کے ذریعے سے تامین ہو سکتی ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ سب اسی 4 چیزوں سے تامین ہو سکتی ہیں۔ اور وہی بیت المال ہے اور اسی کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہر چیز بیت اللہ میں جائے گی، زکوٰۃ بھی اسی میں جائے گی، فطرہ بھی اسی میں جائے گا، خمس بھی اسی میں جائے گا، خراج بھی اس میں جائے گا، خراج هم همینجا، مقاسمه هم همینجا، همش همینجا میره۔ دیکھیے گھر معیار نہیں ہے، خود شہر کا حد جہاں سے ہے۔ بولو ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب عربہ کا بھی نظریہ ہے گھر تک، لیکن نہیں ہے، چونکہ امام کے زمانے میں بھی بڑے بڑے شہر تھے، حتیٰ سامرہ بہت بڑا تھا، تقریباً 50 کلومیٹر کے ایریے میں تھا سامرہ، معصومین کے زمانے میں ختم ہو گیا۔ تو کوفہ بہت بڑا تھا، صاحب جواہر نے اس کو لکھا ہے، وہ ست تھا، بغداد اسی طرح بڑا تھا، یہ بلاد کبیرہ تھے، یعنی بڑے شہر تھے، لیکن جو روایات سفر کی اس میں محلے کا نام نہیں لیا، اس میں شہر کہا، بلد کہا۔ بصرہ بہت بڑا شہر تھا، لیکن
लिहाजा मियार जो है सफ़र के शुरू होने या ख़त्म होने में हुदूद शहर है। چه شهر کبیره، بلد کبیر باشه چه صغیر. بله. واقعا در قرآن کریم देखिए कुरान की जो तफसीर है असल ये कि उसके लिए रवायत को देखना ज़रूरी है। ख़ुद से कोई तफसीर नहीं हो सकती मगर कि आइमा ने आकर उसको बयान किया हो। अगर एक मोतबर रवायत ने कोई बात कही हो, क्योंकि नतीजतन किताब अल्लाह व इतरती, लिहाजा दोनों चीज़ें मिलाकर हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। देखिए हुक्म अल्लाह की तरफ से पहुंचना ज़रूरी है, जो हुक्म वहाँ से है उसी पर हम अमल करेंगे। देखिए अगर कोई शख्स मुज्तहिद है तो इन तीनों कौल के बीच से हुक्म निकाल लेगा, उस पर अमल करेगा, और अगर मुज्तहिद नहीं है तो किसी मुज्तहिद जामे शराइत के हुक्म पर अमल करेगा। از انتهای شهر تا ابتدای اون شهر دیگه، ولو بعدش 40 کیلومتر باشه مثل سامرا یا بیشتر 50 کیلومتر باشه. نه محل خلاف عرض کردم، मैंने अर्ज़ किया कि इख्तिलाफी बहस है। साहिब उर्वा भी मेयार जो है वो आखिर महल्ला है उनकी नज़र में, लेकिन जो रवायात हमारे पास हैं और जो रवायात हैं हमारे पास और मशहूर उलमा है वो शहर के कायल हैं, यानी मेयार सफ़र में आखिर शहर है और अव्वल शहर है। अब तो साहिब उर्वा का नज़रिया और बाज़ जो लोग कायल है वो कहते हैं वो महल्ला जहाँ इसका घर है, क्योंकि किसी भी रवायत में महल्ले का नाम नहीं आया और आइमा के ज़माने में बड़े बड़े शहर थे और उसके बावजूद आइमा ने शहर की हद को बयान किया। देखिए इजमाई है मसला कि तमाम उलमा का इजमा है इसके ऊपर कि एक चीज़ जो सफ़र को क़त्अ कर देती है वो ये कि अपने शहर से गुज़र रहा हो। अब अगर दोबारा आगे बढ़े अपने शहर से गुज़रते हुए 8 फरसख का दोबारा सफ़र करे तब उसकी नमाज दोबारा कसर होगी। بله نه یعنی اصلا از همین شهر خودش
ولو در اثناء یک یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایات سے جو حاصل ہوا کہ اگر یہ اس نے سفر کسی اور شہر سے شروع کیا لیکن اب اپنے گھر پہنچ گیا بیچ راستے میں اس کا اپنا وطن آ گیا تو اب اینجا از آخر همین شهر خودش اس کا سفر قطع ہو گیا ہے. اب دوبارہ اگر آگے بڑھتا ہے تو حد ترخص سے احکام سفر پہ عمل کرے گا. اگر وہ بھی تب اگر 8 فرسخ یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا چاہتا ہو مزید، وہ الا یہ وطن میں ہے. نه اگر باشه همچی قولی قول نادره. بله بله بله. اما سوال دیم که روایت داره حضرت ادریس هم دیکھیں حضرت ادریس اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں روایات سے، اور جو آیت ہے مکان علیین مکان شاید مراد مقام واقعی ہے. ظاهری هم مکان واقعی که مقام باشه، چون مکان علی به اعتبار لیاقتشه و مقام هم باشه. یعنی ظاہر یہی ہے کہ کسی مکان کی جو علی ہے یا علی اعلیٰ ہے، یا اس کی شرف یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے. بفرمایید. یعنی ظاهرش اینه ولی شخص معینیه، ظاهرش اینه. ندیدم هم کسی تعویلش بکنه به اینکه یک شخص حقیقی نیست. نعم. ای 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 بله ای اصلا قبل الاسلام الذبائح اللي لله كانت دیکھیں اسلام سے پہلے تذبح ويذبوها. وہ جو ذبیحہ ہوتا تھا یعنی قربانی جو ہوتی تھی اللہ کے نام پر، وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، کبھی اس کو جانور کھاتے تھے یا ایسے ہی رہ جاتا تھا. تجي في القرآن اسلام نے آ کر حکم یعنی رسول نے آ کر اس کو حکم کیا يا جماعة کہ قالوا هذا الأمر مو للوجوب للجواز، لأنه قبل الإسلام ما كان لله ما كان تو اسلام سے پہلے اس کو کھانا جائز نہیں تھا عام لوگوں کی نظر میں، وہ نہیں کھاتے تھے، في الإسلام يعني اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں جواز ہے، انسان کھائیں گے. ما يخالف. وأما في البلاد تو لہٰذا آ کے اسلام نے تعین کیا کہ اس کو کس طرح سے ضبط کیا جائے، کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے. حتى بعض السماذج من المعاصرين ولا من السابقين قالوا لا يجوز حتى إخراجها من منى حتى إذا تلفت. نعم جماعة من الفقهاء قالوا ما يخالف إخراجها من منى، يعني إذا يجيبون سيارات ثلاجة يخلون بها ويودوها ما يخالف. أما العمدة أن ما يذبح لله أنه يذبح ويلقى. قبل الإسلام كلها لا قبل الإسلام كلها الشكل. دیکھیں اسلام سے پہلے تو کوئی اجازت ہی نہیں دیتا تھا اس کو کھانے کی. إجازة اسلام نے اگر جواز دیا کہ نہیں کھا سکتے ہو، لیکن واجب نہیں ہے کھانا، صرف اجازت دی ہے. مو واجب له. یعنی منع کے مقام میں آ کر اجازت دے رہا ہے کہ کھا سکتے ہو، لہٰذا
وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء پتہ قائل ہیں کہ مینا سے خارج نہیں کر سکتے قربانی کو، لیکن بعض کہتے نہیں خارج بھی کر سکتے ہیں. الصور المشهور من الفقهاء انه اكل مو واجب. پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، جناب ابراہیم کی تاریخ، جناب موسیٰ کے، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ، تو ذبح جو قربانی ہوتی تھی مینا میں اس کو کوئی نہیں کھاتا تھا. امام حضرت نے آ کر قرآن کے حکم سے اس کو ابراہیم الخلیل ذبح الذبیح اللي وفديناه بذبح عظيم، مو ذابح، ذبح يعني ذبيح، وفديناه بذبح عظيم. جناب ابراہیم کی قربانی وہ جناب اسماعیل کی جگہ پر دمبا آیا تھا اور ذبح عظیم میں تبدیل ہو گیا تھا. وہ بکرا وہ قربانی وہی پڑی رہی. کس نے کھایا اس کو؟ لوگ طریقہ یہی تھا قربانی کا، قربانی کرتے تو وہیں چھوڑ دیتے تھے، یا جانور کھاتا تھا یا سڑ جاتا تھا. اسلام نے آخر جواز دیا کہ نہیں کھا سکتے اس میں سے. دلیل خاص ہماک العین المسلح، دیکھیں وہ دوربین کے ذریعے سے جو دیکھا جاتا ہے، حتیٰ اگر غیر مسلح بھی نہ ہو، مسلح نہ یعنی اس کے کسی وسیلے سے نہیں، انسان کی کسی انسان کی آنکھ ہے جو بہت تیز دیکھتی ہے، قوی ہے، بہت دور تک دیکھ سکتی ہے. تو علماء قائل ہے کہ حتیٰ اس انسان کی نظر اپنے اوپر بھی حجت نہیں ہے، اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے. کیونکہ مطلقہ تمام علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ تمام مطلقات جو ہیں وہ متعارف یعنی جو عام ایوریج چیز ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، اس پر بس ایک انسان ہے، اس کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، بہت زیادہ دیکھ سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کا دیکھنا اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے. اس کو اسی چیز کو ماننا ہے جس کو سب دیکھ رہے ہوں. اور اسی طرح کسی وسیلے کی مدد سے دیکھنا بھی متعارف نہیں ہے. بالعين المسلحة أيضا تكفي رؤية الفجر صبح. یہ تو ہو گیا علمی جواب. اگر اب حرلی جواب آئیں، دوسرے نقلی جواب آئیں یا نقضی جواب آئیں، تو کیا صرف ہم ان چیزوں کا استعمال صرف چاند دیکھنے میں کریں یا صبح دیکھنے میں بھی کریں؟ تو اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو پھر جتنے بھی ہم نماز صبح ہے یا روزہ کا مسئلہ ہے، ان سب میں 15 سے 20 منٹ کا فرق آئے گا، یعنی سارے روزے باطل ہیں. دیکھیے بدع یا بدع جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابداع کے معنی میں. دیکھیے عام انسان کوئی ایک رائے دیتا ہے، بعد میں اس کو بدل دیتا ہے رائے کو، تو اس کی رائے بدل جاتی ہے. یہ عام انسانوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رائے نہیں بدلتی، اللہ کی رائے وہی رہتی ہے، اللہ ہر چیز کا عالم ہے. تو خدا کے نزدیک اگر بدع کا لفظ استعمال ہو تو ابداع کے معنی میں وہ یعنی خدا کے لیے نہیں چیز ظاہر ہوئی ہے، بلکہ خدا نے جدید طریقے سے لوگوں کے لیے ظاہر کی. دیکھیے نسخ کا مسئلہ بھی ایسے ہے، نسخ و استنساخ. نسخ تکوینی ہے، تشریعی موجود نہیں ہے. نسخ تکوینی ہے، تشریعی میں کہیں نسخ نہیں ہے. آپ معالم اور دیگر اصول کی کتابوں کو دیکھیں، اس کے اوپر تقریباً اجماع ہے کہ تشریعی نسخ نہیں ہوئی. النسخ هو من قبيل الإبداع.
دیکھیے جہاں پر بھی تزاحم ہو، یعنی دو چیزیں آپس سے ٹکرا جائے، دونوں واجب ہوں یا دو حرام ہیں، دونوں ٹکرا جائیں، کہ شخص جو ہے کہ شخص دونوں کو نہیں کر سکتا ہو، ایک ہی کو کر سکتا، تو وہ اختیار رکھتا ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل آ کر یہ بیان کر دے کہ ان میں سے کوئی ایک زیادہ اہم ہے تو اہم مقدم ہو جائے گا، وہ الا اختیار ہے شخص کو۔ یہ عروہ میں بیان ہوا ہے، اختلافی ہے فقہاء کے درمیان، بعض جگہ حج مقدم ہے، بعض جگہ نہیں، لوگوں کا قرض مقدم ہے، حق الناس مقدم ہے، یعنی تو بعض روایات اس موضوع کو قبول کرتی ہیں، بعض روایات دوسرے حکم کو قبول کرتے ہیں۔ کل نظر فقہی سے اختلافی مسئلہ، اگر حج ہو حق الناس ہے تو آپس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون مقدم ہے۔ الفرق ان الروح القرآن الكريم يقول قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا، دیکھیے قرآن نے روح اور نفس کو دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ روح کلام ہے، نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے، مرکز سو ہو سکتا، جو چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، داخلی اس میں نفس ہے، خارج میں شیطان ہے، لیکن روح امر رب ہے، لہذا دونوں فرق ہے۔ اسی طرح قواطع سفر، یعنی سفر کو روکنے والی چیزوں میں سے ایک چیز 10 دن کا رکنا ہے کہیں۔ یہ عروہ موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ اپنے شہر پہنچ جائے گا کوئی شخص، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہے۔ البتہ یہاں پہ اختلاف ہے لیکن نادر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ونرجو من سماحتكم أن نأخذ سنة دائما إن شاء الله، إن شاء الله بكل أعمالنا الجيدة إن شاء الله. الله يحفظك. إن شاء الله ندعو تحت خطبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يحفظكم سيدنا والسلامة والعافية جميعا.